السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے، اور اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کوئی تھی جو اس بس سٹاپ سے روز جاتی تھی، میرے بعد شاید دوپہر کو، اور میں صبح کو کام پر اسی بس سٹاپ سے کمپنی کی وین پر جاتا تھا۔ بس سٹاپ کے ساتھ ایک اسکول کی دیوار تھی اور اسی دیوار کے ساتھ مسافروں کے بیٹھنے کے لیے 1-2 بینچ بھی رکھے تھے۔ ایک شام میں کام سے واپس آیا تو سٹاپ پر کوئی مسافر نہیں تھا۔ سوچا تھوڑی دیر یہیں بیٹھ جاتا ہوں، آج گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گھر تھا بھی کون، میں اور بس میری تنہائی۔ سگریٹ نکالا اور سلگا لیا۔ میری نظر دیوار پر پڑی تو مجھے کچھ پینٹنگ بنی نظر آئی۔ میں نے بھی بیگ سے مارکر نکال کر کچھ بنا دیا۔ اگلی شام میں نے جب دیوار میں دیکھا تو میری بنائی گئی پینٹنگ کے ساتھ لکھا تھا، اچھی ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور شکریہ لکھ دیا، مارکر سے ایک گلدستہ بنا دیا اور گھر آ گیا۔ بہت عرصہ بعد روزمرہ کی ایک جیسی زندگی میں کچھ نیا ہوا تھا۔ وہ جو بھی تھا، مجھے کچھ ٹائم کے لیے اس چیز نے اچھا محسوس کروایا تھا۔ میں نے کپڑے بدلے، رات کا کھانا کھایا اور سوچنے لگا کہ کل میرے لیے اس دیوار پہ کیا ہوگا۔ کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح دیوار پہ وہ تصویر میں بیٹھی بارش میں بھیگ رہی ہے۔ اب میری باری تھی۔ میں نے اسی تصویر میں ایک چھتری تھما دی اور گھر چلا گیا۔ اگلے دن میری کام سے چھٹی تھی، لیکن میں شام کو بس سٹاپ ضرور گیا۔ میرے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ میں جلدی سے سٹاپ پر پہنچا۔ اس نے چھتری اپنے اوپر سے ہٹا دی اور دوبارہ بارش میں بھیگنے والی تصویر بنا دی۔ اب میری باری تھی اور میں نے خود چھتری تھام لی۔ اگلی شام اس نے دیوار پہ لکھا کہ آپ میرے لیے تصویر بنائیں گے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاں لکھ دیا۔ یہ سب کیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر اگلے روز مجھے دیوار خالی نظر آئی، سوائے اس لفظ کے، پتہ میں نے بھی لکھ دیا۔ کافی دن گزر گئے، نہ کچھ دیوار پہ تھا اور نہ دیے ہوئے پتے پر کچھ آیا۔ مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ روز اس بس سٹاپ پر آتی ہے، تو میں نے دیوار پہ انتظار لکھ دیا۔ 2 دن کے بعد میرے انتظار کے ساتھ آج شام لکھا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں تقریباً بھاگ کر گھر پہنچا۔ مجھے ایک خط ملا۔ خط میں سلام کے بعد مجھ سے میرا نام پوچھا۔ آپ کے جواب کی منتظر، گل، آگے پتہ۔ دوسرے روز میں نے اس کے خط کا جواب بھیجا اور ایک خوبصورت تصویر کا وعدہ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اسکول میں اچھی پینٹنگ بناتا تھا، مگر اب تو اتنے وقت کے بعد کیا کروں اور کہاں سے شروع کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کو متاثر کرنا چاہتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے کب آدھی رات گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ راتیں کبھی بہت لمبی ہوتی تھیں، آج پتہ بھی نہیں چلا۔ چاند کی نرم کرنیں دھرتی ماں کو چھو رہی تھی۔ شہر نیند کی چادر اوڑھ کر بہت خاموش ہو گیا تھا۔ تب شہروں میں اتنا شور نہیں ہوتا تھا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، مجھے کام سے دیر ہو چکی تھی۔ جلدی میں کام پہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ جب سٹاپ پر پہنچا تو وین میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب سے میں کام پہ جا رہا تھا، شاید پہلی دفعہ میں دیر سے آیا تھا اور ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب شام کو واپس میں سٹاپ پہ اترا تو بے ساختہ دیوار پہ نظر پڑی۔ جب سے یہ سلسلہ چلا تھا، پہلی دفعہ مجھے لگا میں خود غرض ہوں۔ میں نے دیوار سے اس کا دوست چھین لیا تھا۔ التجائی نظروں سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جاتے ہی میں نے اس خط کو ایک بار پھر سے پڑھ لیا۔ مجھے بالکل بھی نہیں لگا کہ میں نے اسے ایک بار پڑھ لیا ہے۔ اب مجھے اس کے لیے ایک پینٹنگ بنانی تھی۔ میں نے کافی ساری پینٹنگ بنائی مگر کوئی اسے بھیجنے کے قابل نہیں تھی۔ تب تک رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا۔ چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں چاند کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے پینٹنگ بنانا شروع کر دی۔
میں نے پینٹنگ میں چھت پر کھڑے ہوئے ایک شخص کو بنایا جو چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس پینٹنگ کو مکمل کرنے پر میں بہت خوش تھا۔ بڑے ہی عرصے بعد خود کو اتنا خوش محسوس کیا۔ اگلی صبح پینٹنگ کے ساتھ میں نے ایک خط لکھ کر بھیجا۔ میں خط میں لکھ کر بھیجنا چاہتا تھا کہ چھت پر کھڑا وہ شخص میں ہوں اور جو چاند ہے وہ تم ہو، لیکن میں نے صرف اتنا لکھا کہ یہ تصویر کیسی ہے، آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ مجھے بے صبری سے اس کے خط کا انتظار تھا۔ آج تیسرا دن تھا اور میرے لیے 3 سال سے کم نہ تھے۔ میں کام سے واپسی پر پینٹنگ کا سامان لے کر آیا۔ اس کا خط آج 3 دن بعد ملا۔ ایک شہر میں رہ کر بھی میں نے اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے جس طرح میری اور میری تصویر کی تعریف کی، تم کمال ہو، تم انمول ہو، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میری تصویر میں جو غلطیاں تھیں، بڑے پیار سے اس نے اس کی اصلاح کی۔ میں اس کے خط کو کئی بار پڑھتا۔ یہ احساس اتنا خوبصورت تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ انسانی فطرت تھی کہ یا میری عمر کا تقاضا، میں اس کی اور کھینچا جا رہا تھا۔ مجھے سب کچھ اچھا لگنے لگا۔ میری روزمرہ کی زندگی میں بونچھال آ گیا۔ میری توجہ خود کی طرف ہو گئی۔ جس نظر سے مجھے اس نے دیکھا، میں نے کبھی خود کو دیکھا ہی نہیں۔ میں خود کو سنوارنے لگا۔ جب سے اس سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ وہ روز خط میں بہت سے سوال پوچھتی، آج کیا کیا، کب سو کے اٹھے، کھانا کھایا، بھوکے تو نہیں ہو، کیا پہنا، میری پسند ناپسند سب۔ وہ مجھے جب خط لکھتی جیسے کسی بچے کو لکھ رہی ہو، اس کی سوچ کی طرح۔ اس کی پینٹنگ بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ بہت اچھی مصورہ تھی۔ اب وہ مجھے بھی پینٹنگ کی طرح سنوارنے لگی تھی، میری زندگی میں رنگ بھرنے لگی تھی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ میرا وجود اس دنیا میں بوجھ نہیں ہے۔ نہیں تو مجھے پہلے یہی لگتا تھا کہ میں زمین پہ اناج اور آکسیجن ختم کرنے آیا ہوں۔ ہر بار میں خالی ہاتھ لوٹا تھا، نکلا تھا جب بھی خود کو ڈھونڈنے۔ میری زندگی خواب جیسی ہو گئی تھی۔ میرے دن رات بہت خوبصورت ہو گئے تھے۔ میرا اکیلا پن کچھ تو دور ہوا، میری زندگی میں کچھ تو نیا ہوا۔ میرے دن ایسے کٹ رہے تھے جیسے عمر نہیں کوئی سرا کاٹ رہا ہو۔ دل میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ گل، ہمارے تعلق کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ کمال تھی، وہ سمجھتی تھی میرے من کی بات۔ کسی کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ آج کام سے چھٹی تھی تو میں پینٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ گل کی بھیجی ہوئی ادھوری پینٹنگ بنانا تھی جو اس نے کچھ دن پہلے ہی بھیجی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھ سے مکمل نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے اسے واپس بھیج دی اور ساتھ ساتھ میں لکھ دیا گیا کہ استانی صاحبہ، یہ میرے بس کا کام نہیں، اور میں نے وہ ادھوری پینٹنگ اس کو واپس بھیج دی۔ اگلے دن اس کا خط ملا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو مکمل کر کے تمہیں بھیج دوں گی، یہ بہت خاص پینٹنگ ہے۔ اسد صاحب، آپ کو سرمد صاحب بلا رہے ہیں آفس میں۔ میں کام میں مشغول تھا۔ اس نے اندر آتے ہی کہا۔ میں چونکہ یہ کمپنی کا آفس بوائے تھا، میں نے اس بات میں سر کو ہلا دیا۔ جی میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے آفس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں اسد بیٹا، اندر آؤ، بیٹھو۔ شکریہ سر۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ اسد بیٹا، آپ کو تو پتہ ہے ہماری کمپنی ایک یونٹ بنگلہ دیش میں لگا رہی ہے۔ جی سر، میں نے کہا۔ کمپنی مالک نے مجھ سے ایک تجربہ کار ٹیم مانگی ہے تاکہ اس یونٹ کو فعال کر سکیں۔ جی سر، میں اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ دیکھو اسد بیٹا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو مجھ پر ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس ٹیم کو لیڈ کرو۔ تم سے زیادہ مجھے یہاں کوئی بھروسے مند نظر نہیں آیا۔ ساتھ ہی سرمد صاحب نے مجھے باہر جانے کے قاعدے بھی گوا دیے۔ ایک تو آپ کی ترقی ہو جائے گی، دوسرا آپ کی تنخواہ زیادہ ہو جائے گی۔ اسد بیٹا، مجھے امید ہے آپ انکار نہیں کرو گے۔ یہ سب سن کر ایک دم میرا دھیان گل کی طرف چلا گیا۔ جی بیٹا، آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ سرمد صاحب کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ دل تو چاہا تھا میں انکار کر دوں، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ یہ میری نوکری تھی جس کی مجھے بے حد ضرورت تھی۔ جی سر۔ جیسے سرمد صاحب ایک دم سے اچھل پڑے۔ ان کو جیسے امید نہیں تھی میری طرف سے، اور گلے سے لگا لیا مجھے۔ تم سے یہی امید تھی بیٹا، شکریہ۔
دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی، مگر اب ہاں شاید اب مجھے بھی ان خوبصورت دنوں کی قیمت ادا کرنی تھی۔ میں نے گل کو خط لکھا اور سب لکھ دیا۔ کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ اس کا جواب آیا تو دل کو تسلی ہوئی۔ وہ تو میری خوشی میں خوش تھی۔ 6 ماہ کی تو بات ہے، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں۔ اس جواب نے مجھے مزید حوصلہ دیا۔ اگلے 10 دن کے بعد مجھے کراچی سے بنگلہ دیش جانا تھا، اور یہ دن میری زندگی کے سب سے تکلیف دہ تھے۔ مجھ سے جتنے خط ہو سکتے تھے میں نے گل کو لکھ ڈالے، کتنے وعدے، کتنی قسمیں، سب جس سے یقین دلایا جا سکے۔ میری کچھ ادھوری پینٹنگ تھیں جو میں نے گل کو بھیج دیں۔ آج میرا اس شہر میں آخری دن تھا۔ گل کا خط ملا تو وہ ٹوٹ گئی تھی، اور مجھے پہلی بار اس نے ملنے کا کہا، اسی بس سٹاپ پہ۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ ضروری سامان لے کر بوجھل قدموں کے ساتھ بس سٹاپ کی طرف چل دیا۔ سچ پوچھو تو یہ سفر جو سٹاپ تک میں روز 10 منٹ میں کرتا تھا، آج اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ اس کو طے کرنے میں صدیاں لگ گئی تھی۔ سٹاپ پر پہنچتے ہی میری نظریں گل کو ڈھونڈنے لگیں۔ اس نے مجھے اپنا حلیہ بتایا ہوا تھا، وائٹ شلوار قمیض، اور میں کیا بتاتا، میری حالت سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ میں کون ہوں۔ پچھلے 10 دن سے جس کرب سے میں گزرا تھا میں ہی جانتا تھا۔ ہم جئیں بھی تو بس پینٹنگ میں ہی، وہ بھی ادھوری، اور ہماری محبت بھی ادھوری۔ جاتے ہی میں نے اسے پہچان لیا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ کسی پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ میں گل کو دیکھتے ہی پلکیں جھپکنے بھول گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس پہ قربان ہونے کو جی کرتا تھا۔ وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی مصور کی بنائی ہوئی تصویر ہو۔ اس کا بے انتہا شفاف چہرہ، اس کی نیلی آنکھیں، مجھے اپنے سحر میں جکڑ گیا۔ آپ اسد ہو؟ وہ میرے قریب آتے ہوئے بولی۔ کتنی پیاری آواز تھی، اتنا شفاف لہجہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ پہلی بار اس نے میرے سامنے میرا نام لیا تھا۔ اس ایک پل میں کئی صدیاں جی گیا تھا۔ جی میں ہی اسد ہوں، بمشکل میرے حلق سے یہی نکلا۔ میں نے امی کو کہا تھا میرا انتخاب بہت خوبصورت ہوگا۔ اس نے مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ گل کے کل اور آج میں بس میں ہی میں تھا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو رخساروں پر ایسے لگ رہے تھے جیسے گلاب کی پتیوں پر شبنم گر رہی ہو۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتا گل نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، میرے ہاتھوں کو تھام کر بولی، اسد مجھے یقین ہے تم لوٹ کر آؤ گے۔ اتنی مشکل جدائی اس کی آنکھوں میں ہوئی جو شام تو آنکھوں میں بس گیا۔ پھر تم کہاں گیا ہے میرا شہر کا مسافر تو؟ میں مانتی ہوں کہ دنیا تجھے بدل دے گی، میں جانتی ہوں کہ ایسا نہیں بظاہر تو، کہ راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائے، یا تو آ جائے تو یا ہم ٹھکانے لگ جائیں۔ یہ لو ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ سویٹر امی نے آپ کے لیے بنایا تھا۔ مجھے تھماتے ہوئے بولی، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ مٹھی میں کائنات بڑی دیر تک رہی، میری طرف حیات بڑی دیر تک رہی۔ ڈھلنے لگی تھی رات کہ تم یاد آ گئے، پھر اس کے بعد رات بڑی دیر تک رہی۔ وہ چلی گئی اور ساتھ میرا قرار بھی لے گئی۔ میں اسے دیر تک دیکھتا رہا، جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی ہو۔ میں کومے سے 3 سال بعد اٹھا تو خود کو ایک ہسپتال میں پایا۔ میں کہاں ہوں؟ ڈاکٹر میرے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے تھے اور مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر مجھ سے مخاطب ہوا کہ تم ٹھیک ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، اسد۔ آپ کو پتہ ہے آپ کہاں ہیں؟ نہیں، آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، تو اتنے میں ایک پاکستانی لڑکا میرے قریب آیا۔ اسد بھائی کیسے ہو؟ مبارک ہو تمہیں ہوش آ گیا۔ تم کون ہو؟ میں نے تجسس بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ میرا نام عثمان ہے اور میں آپ کے باس کا بیٹا ہوں۔ آپ سرمد صاحب کے بیٹے ہو؟ مجھے کچھ یاد آنے لگا۔ جی میں سرمد صاحب کا بیٹا ہوں۔ سرمد صاحب کہاں ہیں؟ تھوڑی خاموشی کے بعد وہ بولا، آپ جس حادثے میں کومے میں چلے گئے تھے، اس حادثے میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور کچھ دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ جب تک زندہ رہے آپ کا خیال رکھنے کو کہتے رہے۔
رحمانی صاحب نے بھی آپ کا خیال رکھنے کا کہا اور آپ کا اچھے ہسپتال میں علاج کروایا۔ میں سن کر پریشان ہو گیا، میں کہاں ہوں؟ آپ ڈھاکہ کے ایک ہسپتال میں پچھلے 3 سال سے ہو۔ اوہ میرے خدا، کیا پچھلے 3 سال سے؟ نہیں، مجھے گل یاد آ گئی۔ اٹھ کے بھاگنے لگا تو بیڈ سے گر گیا۔ ڈاکٹر بھاگتے ہوئے میری طرف آئے۔ پلیز آرام سے، ابھی آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ چل سکیں۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے پاکستان جانا ہے۔ میں ضد کرنے لگا۔ اتنی دیر میں ایک نرس نے میرے بازوؤں میں انجیکشن لگا دیا اور میں سو گیا۔ اگلے چند دن میں نے بڑی مشکل سے اسپتال میں نکالے۔ بس ایک ہی بات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ گل کا کیا ہوا ہوگا، وہ کیسی ہوگی۔ مجھے 10 دن بعد چھٹی مل گئی تو مجھے کمپنی کے آفس لایا گیا۔ میرے اچھے سے ویلکم کیا گیا۔ اسی اثناء میں عثمان آفس میں داخل ہوا اور کچھ کاغذ مجھے تھما دیے۔ تم اپنے والد جیسے ہو۔ میں ان 10 دنوں میں عثمان کو اپنا ارادہ بتا دیا اور اس نے پاکستان جانے کے لیے میرے کاغذات اور ٹکٹ بک کروا لیے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پہ اترا، رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ میں نے ایک ٹیکسی لی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد یہ کوئی رات کے 12 بجے کا وقت ہوگا جب میں اپنے شہر کراچی بس سٹاپ پہ اترا۔ دسمبر کا یہ آخری ہفتہ تھا۔ دھند کے باعث ہاتھ کے ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دیوانہ وار گل کے گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ میرا سامان سٹاپ پہ ہی چھوٹ گیا، اس کا مجھے ہوش بھی کہاں تھا۔ گل کے گھر جاتے جاتے میں کتنی بار گرا، مجھے بہت ساری چوٹیں لگیں۔ بس میں تو بھاگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اسد آپ آ گئے؟ گل نے دروازہ کھولتے ہی بولا۔ کتنی دیر کر دیا آپ نے آنے میں کتنا انتظار کرتی رہی آپ کا۔ دیر کیوں کر دی؟ دیکھو نا، امی اور ابو بھی سو گئے ہیں آپ کے انتظار میں۔ میں جاگ رہی ہوں۔ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جیسے جنت کی حور ہو۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں اس کے قدموں میں گر گیا اور زور زور سے رونے لگ گیا۔ اٹھو پاگل، کوئی اپنوں سے بھی معافی مانگتا ہے؟ مجھے پتہ تھا آپ آؤ گے۔ آپ کو چوٹ لگی ہے، میں آپ کو پٹی کر دیتی ہوں۔ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ دیکھو نا کتنا خون بہہ رہا ہے۔ وہ ایک بار دوبارہ بولی۔ میں نے پھر سے منع کر دیا۔ آؤ میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں۔ آپ پہلی بار آئے ہو نا ہمارے گھر۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ یہ دیکھو، تم نے ادھوری پینٹنگ جو بھیجی تھی، میں نے ان کو پورا کر دیا ہے۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح مجھ سے بات کر رہی تھی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے کھلے بال اس چاند سے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس کے بدن سے اٹھنے والی اتنی پیاری خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ تصویر میں دونوں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور پینٹنگ جیسے بول رہی ہو، جیسے سانس لے رہی ہو۔ اتنی خوبصورت پینٹنگ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ بتانے لگی، یہ کمرہ میرا اور آپ کا ہے۔ کتنی نفاست سے سجایا ہوا تھا۔ اسد آپ کو کمرہ پسند آیا؟ بہت۔ مجھے لگ رہا تھا میری آواز جیسے کسی کنویں سے آ رہی ہو۔ اس نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اسد آپ تھک گئے ہوگے، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ میں ٹوٹ کے رویا۔ اس کی گود میں جو سکون تھا، ایسے تو مخمل کے بستروں میں بھی نہیں تھا۔ کب میں سو گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ کون ہو بیٹا؟ لگتا ہے کوئی مسافر ہے۔ کسی نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک قبر کے پہلو میں پڑا ہوا تھا۔ کون ہو بیٹا؟ ایک بزرگ قبر کی دوسری طرف کھڑے تھے۔ گل کدھر گئی؟ گل، آپ ٹھیک تو ہو بیٹا؟ کون ہو؟ ان بزرگ نے مجھے ایک بار پھر جھنجھوڑا۔ میں کہاں ہوں بیٹا؟ یہ ایک بد نصیب لڑکی گل اور اس کے والدین کی قبریں ہیں۔ نہیں، گل تو ابھی ادھر تھی۔ یہ سن کر میرے گرد زمین گھومنے لگی۔ جب مجھے ہوش آیا، میں نے درمیان والی قبر پہ لکھا ہوا پڑھا، گل زرین دختر ناظم خان، وفات تاریخ۔ جانے کتنی دیر بیٹھا روتا رہا۔ وہ بزرگ بھی وہاں قبروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ میرا مطلب گل کو اور اس کے والدین کو۔ بزرگ تھوڑی دیر خاموش رہ کر
ایک لمبی سانس لے کر بولے، بیٹا، اس ہنستے بنستے گھر کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ گل والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اتنی پیاری، اتنی سمجھدار، میں نے کسی کی بیٹی نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں کہ گل کسی لڑکے کو پیار کرتی تھی اور اس کے والدین بھی اسی کی خوشی میں خوش تھے۔ وہ لڑکا پردیس تھا، گل دن رات اس کی راہ تکتی، مگر وہ کئی سال نہیں آیا تو گل یہ غم برداشت نہ کر سکی اور اس فانی دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، دونوں سے جدائی برداشت نہ ہوئی تو ماں باپ بھی بیٹی کے غم میں گزر گئے۔ کہتے جو ان قبروں پر منت لے کر آتا ہے اس کی منت پوری ہو جاتی ہے۔ کہو بیٹا، کیا منت ہے آپ کی جو اتنے رو رو کر مانگ رہے تھے؟ کچھ نہیں، میں نے کہا چچا کیا میں یہاں رہ کر ان قبروں کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں؟ جی بیٹا، جب تک آپ کا دل چاہے، یہ اللہ والوں کی قبریں ہیں، جب تک آپ کی منت پوری نہ ہو جائے۔ آج اس بات کو 45 سال ہو گئے ہیں۔ میں اور گل شام ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور ایک ادھوری پینٹنگ مکمل کرتے جو دیوار پر ٹانگ دیتے ہیں۔ دفن ہے مجھ میں کتنی رونقیں مت پوچھو، اجڑ اجڑ کر جو بستا رہا وہ شہر ہوں میں۔